وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے انسانی جذبات کی تسکین کے لیے اس جیسے ہی ایک جوڑے کا وجود فرمایا اور اپنی نعمت اپنے بندوں پر تمام و کمال کے ساتھ مکمل فرما دی۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح بیاہ کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اے انسانوں، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا فرمایا۔ ازواجا، ہر انسان کے اللہ رب العالمین نے جوڑے پیدا کیے، اور صرف انسانوں کے نہیں، جانوروں کے بھی جوڑے پیدا فرمائے، اور صرف جانوروں کے نہیں، نباتات کے بھی جوڑے فرمائے، یہاں تک کہ انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں ان جذبات کے بھی جوڑے ہیں۔ انسان کبھی خوشی کے حالات سے گزرتا ہے تو کبھی غم کی کیفیت سے گزرتا ہے، کبھی انسان روتا ہے تو کبھی ہنستا ہے، انسان کبھی صبح کرتا ہے تو شام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات انسانی کی تمام چیزوں کے جوڑے بنائے۔ اگر کسی کا جوڑا نہیں ہے تو وہ اکیلی ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اسلام کی یہ بڑی خوبصورتی ہے، اسلام کا یہ بڑا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو تقویٰ کے درجے میں کبھی بھی رکاوٹ کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اس کے برخلاف اگر دیگر مذاہب میں آپ دیکھیں گے، وہ لوگ نکاح کو، شادی کرنے کو، اولاد پالنے کو، تجارت و کاروبار کرنے کو اللہ سے قرب حاصل کرنے کے درمیان ہمیشہ رکاوٹ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ حائل سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں عیسائی جو مذہب ہے اور ان کے جو پوپ اور پادری ہے وہ نکاح بیاہ نہیں کرتے۔ بدھسٹوں کو آپ لے لیجئے، وہ نکاح بیاہ نہیں کرتے، وہ رہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں، ترک دنیا وہ اپناتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو رگڑتے ہیں، دباتے ہیں۔ لیکن اسلام اتنا خوبیوں والا اور اتنا پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ صفات کا حامل یہ مذہب ہے، اس نے جب اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر جذبات رکھے ہیں، ان جذبات اور ان خواہشات کو مکمل کرنے کا ایک طریقہ بھی بتلایا، اور نکاح ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جوڑے ہم نے انسانوں کے کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون چین کو کہتے ہیں، سکون آرام کو کہتے ہیں، اور سکون قرار کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑا میدان ہو، بڑے میدان میں ایک چھوٹے سے کاغذ کا پیپر رکھ دیں، اس کاغذ کے پیپر کو ہوائیں جو آتی ہیں کبھی دائیں گھماتی ہیں، کبھی بائیں گھماتی ہیں، کبھی مشرق میں گھماتی ہیں، کبھی مغرب میں گھماتی ہیں۔ بالکل یہی حالات ایک کنوارے کی زندگی میں آتے ہیں۔ جو خواہشات اور فتنوں کی جو ہوائیں اور آندھیاں ہوتی ہیں، اسے کبھی بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں، اسے کبھی ننگے ناچ کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن بندہ جب نکاح کرتا ہے اس کی زندگی میں ایک سکون، ایک ٹھہراؤ، ایک چین اور قرار آ جاتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ رب العالمین کا کرشمہ دیکھیے، اللہ نے نکاح کے بارے میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے اس نکاح کے ذریعے جوڑے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات کو ڈال دیے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کے دلوں میں محبت کے جذبات بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ محض نکاح میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لم یری للمتحابین مثل النکاح، نکاح کرنے کے بعد جس طرح میاں بیوی کے دل میں محبت میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، نکاح سے پہلے وہ گہرائی پیدا نہیں ہوتی۔ نکاح سے پہلے وہ ہوس ہو سکتی ہے، نکاح سے پہلے وہ غلط خواہشات کا ایک الگ رخ ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے بعد محبت میں گہرائی صرف نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ
کہ جب بندے نکاح کرتے ہیں، جوڑا نکاح کرتا ہے، اور نکاح کا یہ بندھن یا نکاح کی گاڑی جو چلتی ہے محبت کی بنیاد پر چلتی ہے۔ میاں کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں میاں کی محبت، ایک دوسرے کے خاندان کے تعلق سے اپنے لوگوں کے درمیان محبت، یہ رشتے کی گاڑی چلتی ہے۔ اور لوگ غلط کہتے ہیں کہنے والے، جب یہ کہتے ہیں جب ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت ہی نہ ہو، یہ رشتہ نبھا کر فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اگر حالات کی بنیاد پر، اختلافات کی بنیاد پر اور آپسی نا اتفاقیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دل اگر محبت سے خالی بھی ہو جائیں، آپسی رشتے کو رحم و کرم کے جذبے کے ساتھ ہی صحیح لیکن لے کر چلو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی پر ترس کھائے اور بیوی میاں پر ترس کھائے، ایک خاندان شوہر کے خاندان والے بیوی کے خاندان پر رحم کرے، بیوی کے خاندان والے شوہر کے خاندان والوں پر رحم کرے، اور یہ رحم و کرم کے جذبات کے ساتھ اگر آپ نکاح کی گاڑی کو آگے لے کر چلتے ہیں، نکاح کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن محبت پیدا کرے گا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ حضرات، نکاح کرنے، جیسا کہ میں نے کہا، اسلام کی بہت بڑی خصوصیت اور خوبی ہے نکاح کرنا، اور اسلام کا بہت بڑا کمال ہے۔ آپ دیکھیں نکاح کرنے کے بعد بندہ اللہ کے کیسے کیسے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب نکاح کرتا ہے تو آدھا دین مکمل کرتا ہے۔ کسی مذہب نے کیا ایسی تعلیم دی؟ دنیا کا کوئی ایسا ریلیجن ہے جس نے تعلیم دی ہو کہ نکاح کرنے کے بعد تمہارا آدھا دین مکمل؟ دنیا تو بتلاتی ہے، اور دنیا کے باطل مذاہب بتلاتے ہیں، خیر کے کام میں رکاوٹ بننے والی ہمیشہ سے عورت رہی ہے، آدم کو جنت سے نکالنے والی عورت رہی ہے، برائی کی جڑ عورت رہی ہے۔ اسلام نے کہا نہیں اللہ کے بندو، نہیں، یہ ہماری گھر کی رونق ہے، یہ ہماری دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یہ ہمارے دلوں کا قرار ہے، یہ ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو جنت میں رکھا۔ جنت میں کس نعمت کی کمی تھی؟ لیکن اس کے باوجود ایک نعمت کی کمی کا احساس برابر آپ کو تڑپا رہا تھا، اور وہ تھا ایک عورت کی کمی کا احساس۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حوا کو پیدا کیا تو آپ کی زندگی گویا کہ مکمل ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، آدم جنت میں ہوتے ہوئے ایک عورت کی کمی کا احساس انہیں تڑپاتا ہے۔ کتنے کنوارے ایسے ہیں جو کنوارے پن کی زندگی گزار رہے ہیں اور لمبی زندگی گزارنے کے بعد نکاح کر رہے ہیں۔ بتاؤ، دنیا کی ساری آسائشیں ان کے پاس رہنے کے باوجود، ایک عورت بیوی کی شکل میں ان کے پاس نہ رہے، دنیا کے سارے اسباب عیش ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی پرسکون زندگی کا لطف نہیں لے سکتے ہو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد ایک آیت پڑھی، سورہ النساء کی بالکل ابتدائی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت اہم تعلیم دی اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ رشتے انسان دو بناتا ہے، یا انسان کے دو رشتے بنتے ہیں۔ ایک تو انسان اللہ رب العالمین اس کو رشتہ دے کر بھیجتا ہے، جیسے ماں باپ اس کے رشتہ دار، بھائی بہن اس کے رشتہ دار، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اللہ دے کر بھیجتا ہے۔ لیکن جو دوسرا رشتہ ہے، یہ نکاح والا رشتہ، انسان خود کے طور پر اپناتا ہے، اور اسی رشتے کا سلسلہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ ڈرو اس اللہ سے جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور ڈرو رشتہ داری قطع کرنے سے۔ کون سی رشتہ داری؟ یہ سسرالی رشتہ داری کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں۔ یہ نکاح کے بندھن سے جو رشتہ داری قائم ہوتی ہے، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ نے کہا ڈرو ایسی رشتہ داری کو قطع کرنے سے۔ آپ کو معلوم ہے رشتہ داری خاص طور پر میاں بیوی کا جو بندھن ہوتا ہے، اس میں جب نفرتیں آ جائیں، اس میں جب دراڑیں آ جائیں، اس میں جب اختلافات ہو جائیں، کتنا بڑا نقصان ہو۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے، انسان سکون زندگی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں، بیوی میاں کو چھوڑ کر چلی جائے یا میاں بیوی کو چھوڑ کر چلی جائے، اس کا گھر اس کے لیے کسی عذاب کدے سے کم نہیں ہوتا۔
نہ کھانے میں اسے مزہ آتا ہے، نہ پینے میں مزہ آتا ہے، نہ اوڑھنے بچھونے میں مزہ آتا ہے، نہ تفریح میں مزہ اسے آتا ہے، نہ کام میں اس کا دل لگتا ہے، گویا کہ اس کی زندگی پوری طرح جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، آدم علیہ السلام جنت میں ہوتے ہوئے بھی ان کو تسکین مکمل کی گئی ہوا کے ذریعے، ان کی تسکین کا سامان فراہم کیا گیا ہوا ایک عورت کے ذریعے۔ تو بتائیں آپ، یہ دنیا کی ساری لذتیں ہمارے پاس ہو، اگر ہماری بیوی ہمارے پاس نہ ہو تو پھر انسان کس قدر ٹینشن اور ڈپریشن کی زد میں آتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اختلافات کا کہ انسان سکون زندگی کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب دونوں جدا ہو جائیں تو پھر یہ اپنے الگ ارادے کے ساتھ الگ تعلقات قائم کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہ بھی الگ اور غلط طریقے سے اپنی زندگی مکمل کرنا چاہتے۔ یہاں سے پھر زناکاری بدکاری کے دروازے کھلتے ہیں اور بے حیائی اور فساد کا ماحول زمین پر گرم ہو جاتا ہے۔ بڑا نقصان اگر رشتہ داری میں دراڑیں آ جائے۔ اور تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، آپ مجرموں کی بڑی سی بڑی جو بھی زمین پہ مجرم پائے جاتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے آپ۔ ماں باپ جب لڑتے ہیں اور ماں باپ کے درمیان جب اختلافات ہوتے ہیں، ان کا بڑا اثر ان کی اولاد پر پڑتا ہے۔ ہم سب کیا سمجھتے ہیں، اگر عورت چلی بھی جائے، باپ تو کامیاب ہے، باپ تو دیندار ہے، وہ اپنے بچوں کو سنبھال لے گا۔ نہیں اللہ کے بندو، نہیں۔ باپ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ رہے، عورت کی جگہ کبھی نہیں مکمل کر سکتا۔ وہ ماں کی آنچل کی جو ممتا ہوتی ہے، ماں کی گود کا جو پیار ہوتا ہے، باپ اپنے اولاد کو نہیں دے سکتا۔ اگر ہم کہیں چلو باپ کی خامی ماں مکمل کر لے جائے گی، یہ ناممکن ہے کہ باپ کی شفقت اور باپ کا روب جو اس کی اولاد کے دل میں ہوتا ہے، باپ کی خامی ایک ماں کبھی مکمل نہیں کر سکتی۔ تو اس کا براہ راست اولاد پر بڑا اثر ہوتا ہے، ان کی زندگیاں تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، معاشرے میں جو بڑے بڑے مجرم اور غنڈے پیدا ہو رہے ہیں، سبب کون؟ سبب ماں باپ ہیں۔ اولاد کے سامنے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہنا، اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے انداز میں بات کرتے رہنا، بات بات پر ایک دوسرے کی کھیچم تانی کرتے رہنا، تانا زنی کرتے رہنا، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہم معاشرے کو اپنی اولاد کے لیے باغی بنا رہے ہیں، اپنی اولاد کو ہم سرکش بنا رہے ہیں۔ تو اس کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جو ماں باپ کے آغوش اور ان کے سائے میں نشو نما پاتی ہے، ہماری اولاد بکھر کر رہ جاتی ہے۔ اور چوتھا بڑا اور اہم نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے میاں بیوی جدا ہوتے ہیں تو صرف دونوں جدا نہیں ہوتے، صرف دونوں کے اندر نفرتیں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دونوں خاندان نفرت کی آگ میں جھلستے ہیں۔ بس اوقات دونوں قبیلے نفرت کی آگ میں جھلستے ہیں، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے دونوں قوموں کی بستیاں نفرت اور جنگ کی آگ میں جھلستے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ حالات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب میاں بیوی کا بندھن کمزور ہو جائے۔ یہ جس قدر مضبوط رہے گا، خاندان بھی اس قدر مضبوط رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم تعلیم دی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ سے جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور ڈرو رشتہ داریاں قطع کرنے سے، اس لیے کہ رشتہ داریاں قطع کرو گے، توڑو گے، اس کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے نقصان ہوں گے۔ میں ہمارے بزرگوں سے اور خاص طور پر سرپرست حضرات سے یہ بات کہنا چاہوں گا، عام طور پر جو نکاح ہوتا ہے یا جو شادی بیاہ ہوتی، ہماری بھی شادی ہوئی ہے اور بہت سارے نوجوانوں کی شادی ہوتی، کچی عمر میں شادی ہوتی ہے، ان کو خود کو اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں آتا تو گھر کیسے سنبھالے۔ بچی کی بھی شادی ہوتی ہے تو بس اوقات کچی عمر میں شادی ہوتی ہے، وہ خود کو سنبھالے تو بڑی بات، وہ کچن سنبھالے، ساس سسر کی خدمت سنبھالے، اور پھر اس کے ساتھ جو بھی متعلقین رہتے ہیں ان کو سنبھال کر لے کر چلے۔ اس کے لیے بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ اور سرپرست اور بزرگ حضرات کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، شادی بیاہ سے پہلے شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارے ان کو سکھائیں۔ ایک سکھانا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف کے ذریعے، کہ بس اوقات آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، کیسے تعلقات ہیں، اور کیسا آپ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، بچے دیکھ کر آپ کو سیکھتے ہیں۔ اور دوسرا سکھانا، جیسے ہم نماز پڑھ کر سکھاتے ہیں، جیسا ہم وضو کی دعائیں یاد دلاتے ہیں، جیسے دیگر اسلامی آداب سکھاتے ہیں،
ویسے ہی شادی بیاہ کے ذری اصول ہماری اولاد کو سکھانا ضروری ہے تاکہ ان کے رشتے کی گاڑی دراز سے دراز ہو، اور رشتہ جہاں پر وہ جوڑتے ہیں، تعلق اپناتے ہیں، جوڑنے اور تعلق اپنانے سے بڑھ کر وہ نبھا کر چلے اور رشتہ داری کو قائم اور دائم رکھ کر چلے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خاص طور پر آج کے جو نئے دلہا دلہن ہیں اور عام طور پر جو پرانے دلہا دلہن ہیں، سبوں کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین سکون عطا فرمائیں، شادی کے ذریعے ان کے زندگی میں خیر اور برکت کو انڈیل دے، ہر طرح کے فتنے اور فساد سے ان کی حفاظت فرمائیں، اور جو بھی نسل ان کے ذریعے دنیا میں آئے اللہ انہیں خیر پر باقی رکھے، کلمہ توحید کے سائے میں باقی رکھے، اور جب دنیا سے اٹھے تو ہر طرح کے فتنے اور ہر طرح کی آزمائشوں سے حفاظت کرتے ہوئے اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔